طلبہ آداب، کہیے کہ آپ کیسے ہیں؟ فانی کی آخری غزل ہم آج پڑھیں گے اور اس طرح ہمارے آج 4 شاعر جو ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے۔ جس سے پہلے کہ ہم مزید آگے بڑھیں، آپ اپنا ریزولوشن بڑھا لیجئے، 360 یا 480 کر لیجئے۔ تو آپ کو جتنا آپ ریزولوشن بڑھائیں گے اتنا آپ کو سکرین کلیئر نظر آئے گا، صاف نظر آئے گا۔ اور لاسٹ 2-3 ویڈیوز میں جن طلبہ نے جو میں نے سوالات پوچھے تھے ان کے جوابات دیے ہیں، بہت اچھے ہیں، ویری گڈ، بہت اچھا آپ کام کر رہے ہو۔ اور سارے آپ کوشش کیجئے گا کہ آپ نے جوابات آپ دے دیجئے گا، کیونکہ اسے یہ رہتا ہے کہ مجھے بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ اس سے کچھ استفادہ کر رہے ہیں، اور یہ بھی میں دیکھوں گا کہ سب سے جلدی جوابات کون دیتے ہیں، اور جلدی مجھے جو پتہ لگتا ہے وہ ٹائم آ جاتا ہے اس پہ سب سے پہلے کس نے جوابات دیے۔ دوسرا یہ ہے کہ سبسکرائب آپ کر لیں۔ جن طلبہ کو نہیں پتہ چل رہا کہ سبسکرائب کہاں کرنا ہے، جو یوٹیوب کو پہلی بار استعمال کر رہے ہیں، اب اپنی دائیں جانب دیکھیے انگلش میں لکھا ہے سبسکرائب، اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن آن کریں، کیونکہ کچھ طلبہ مجھے میسج کر رہے تھے ان باکس میں کہ سر ہمیں تلاش کرنی پڑتی ہے ویڈیو یوٹیوب میں جا کر، وہ ہمیں خود بخود نہیں آتی ہے۔ اور جب آپ سبسکرائب کر لیں گے اور بیل آئیکن آن کر لیں گے تو یہ خود بخود آپ تک پہنچتی رہے گی، جب بھی نہیں آئے گی تو آپ تک پہنچ جائے گی۔ اس غزل کے بھی آغاز میں ہی میں آپ کو پوچھتا ہوں چند سوالات، آپ ان کے جوابات دیجئے تو پھر ہم آگے ساتھ ساتھ بڑھتے رہیں گے۔ آسان سا سوال، حسرت موہانی کا پورا نام لکھیے۔ حسرت موہانی کا پورا نام لکھیے۔ دوسرا سوال، حسرت موہانی کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات درج کریے۔ حسرت موہانی ایک رسالہ نکالتے تھے، اس کا نام لکھیے، اور اس غزل کے قوافی لکھیے نیچے فوراً، اور جو تھوڑے سے مشکل الفاظ آپ کو لگ رہے ہیں وہ نیچے لکھیے۔ کچھ تو میں نے لکھ دیے ہیں۔ چلیے پڑھتے ہیں۔ تھوڑا سا یہ غزل جو ہے باقی غزلوں سے آپ کو نہیں لگے گی کچھ اعتبار سے۔ جو قوافی اس میں آئے ہیں اس میں جو جمع بنائے گئی ہے وہ تھوڑا سا یونیک ہے، اور یہ بھی ایک دور میں رائج تھا۔ آج کل حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے، عام طور پر ایسا نہیں ہے، تو اس وقت ایسا رائج تھا کہ ہم اس طریقے سے بھی جمع، جیسے اختیار ہے تو اختیار کی جمع ہم اختیارات کرتے ہیں، تو یہ اختیاریاں کیا گیا ہے، تو یہ اس وقت میں رائج تھا، لیکن اس سے بھی ایک خوبصورتی اور ایک نیا پن ندرت اس غزل میں پیدا ہوئی ہے۔ بتلا ہے جی کہ خوب رویوں سے یاریاں نہ گئیں، دل کی بے اختیاریاں نہ گئیں۔ خوب رویوں یعنی خوب رو والے، خوب چہرے والے، ان سے ہماری یاریاں نہ گئیں، ان سے ہم نے اپنے روابط ہمیشہ رکھے، دوستانہ ہمیشہ رکھا، ہم سے نہ جا سکی۔ دل کی بے اختیاریاں نہ گئیں کہ ہم نے تو کوشش کیا تھا کہ دل اختیار میں رہے، لیکن نہیں، ہمارا دل ہمیشہ بے اختیار رہا، بے اختیاریاں نہ گئیں۔ دیکھو وہاں بے اختیاریاں لگائے، اگر نہ گئیں، دونوں طرف ایک سمجھ جائیں کہ نیگیٹو، منفی ہے۔ بے اختیاریاں کہ ہمارا دل اختیار میں نہیں رہا، نہ گئیں یعنی کہ وہ ہمارے ساتھ رہیں، دل ہمارے اختیار میں کبھی بھی نہیں رہا۔ اگلا دیکھیے جی کہ عقل صبر آشنا سے کچھ نہ ہوا، عقل صبر آشنا سے کچھ نہ ہوا، شوق کی بے قراریاں نہ گئیں۔ عقل صبر آشنا ہوتا ہے جو صبر سے واقف، آشنا ہوا واقف، صبر سے واقف یعنی جو صبر جاننے والا۔ عقل تو صبر کرتی رہی لیکن عقل سے کچھ نہ ہو سکا۔ اب عقل کیسے صبر کرتی ہے؟ جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں تو عقل ہمیں روکتی ہے کہ اس کام میں کیا نقصانات ہیں، اس کام میں کیا فائدے ہیں، اور عقل ہمارے آڑے آ جاتی ہے۔ ہمارا دل کچھ بات چاہتا ہے تو عقل ہمیں روکتی ہے۔ اب دوسرے مصرے میں دیکھیے کہ شوق کی بے قراریاں نہ گئیں۔ شوق ہوا عشق، کہ عشق جو تھا وہ ہمیشہ بے قرار رہا۔ شوق ہمارا ذوق، شوق کو ہم ذوق بھی کہہ سکتے ہیں، کہ اس میں جو بے قراریاں تھیں وہ نہ گئیں، وہ ہمیشہ بے قرار رہا۔ کیونکہ ہم بے قرار اس وقت ہوتے ہیں جب ہم کسی چیز کو زیادہ چاہتے ہیں، وہ ہمیں نہیں ملتی تو ہم بے قرار ہو جاتے ہیں، ہمارا تجسس بڑھتا ہے، ہماری تڑپ بڑھتی ہے، تو اس سے ہم بے قرار ضرور ہوتے ہیں، لیکن عقل ہمیں روکتا ہے۔ ایسے اگر ایک سستی سی مثال دوں تو آپ یہ کر لو کہ آپ کو بہت اچھی چیز چاہیے، لیپ ٹاپ چاہیے یا ایک مہنگا فون چاہیے، آپ کے پاس اتنے روپے نہیں ہیں کہ آپ اس کو خرید سکو، تو تھوڑا سا آپ بے قرار ہو جاؤ گے۔ عقل آپ کو سمجھائے گی بھائی کہ اتنے مہنگے فون کو یا اتنے مہنگے لیپ ٹاپ کو کیا کرنا ہے، آپ سمپل سا سادہ سا موبائل بھی اگر رکھ لیں تو بات بن جائے گی۔
لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں آپ اپنے دل کو سکون دے کے پھر بے قرار ہو جاؤ گے تھوڑی دیر کے بعد. یہ عقل اور عشق کی ایک جو لڑائی ہے یہ چلتی رہتی ہے. اگلا شعر چلیے جی کہ شوق یہاں صدرائے علم رہا، عقل کی ہرزہ کاریاں نہ گئیں. اب دیکھیے پہلے شعر میں یعنی اس سے پہلے شعر میں عقل اور عشق کی بات کہیں ہوئی ہے، اس شعر میں بھی عقل اور عشق کی بات ہوئی ہے. شوق ہم عشق کے معنی میں لیں گے، یہاں ہوگا یہاں، وزن کم کرنے کے لیے یہاں کا یہاں لایا ہے، اور صد رائے کہ وہ علم جو کے راہ میں خائل رہا، رکاوٹ رہا. عشق جو ہے وہ علم کے راہ میں رکاوٹ رکھا، کیونکہ عشق نے جو چاہا ہم اس طرف چلے گئے. علم تو لگاتار ایک محنت چاہتا ہے، ایک تسلسل چاہتا ہے، تو شوق ہمارے راستے میں اس طریقے سے آتا رہا. اور عقل کیا کرتا رہا؟ عقل کی ہرزہ کاریاں ہوتا ہے بیہودہ باتوں کا عادی ہو جانا، بیہودہ باتیں کرنا، کہ وہ اس کی ہرزہ کاریاں نہ گئیں. اب عقل نے بیہودہ باتیں کیسے کی ہیں؟ شاعر نے یہ پہلو نکالا ہے کہ ہم نے جب بھی کوئی چاہا ہے، جب بھی ہمیں کسی بات کا ذوق ہوا ہے، ہمیں کسی بات کا عشق ہوا ہے، تو عقل ہمارے ہاں آ کے ہرزہ کاریاں کرنے لگا، یعنی بیہودہ باتیں کرنے لگا. بیہودہ باتوں سے مراد کہ ہمیں روکنے لگا، اس طرف سے ڈرانے لگا کہ اس میں نقصان ہے، اس میں فائدہ ہے، تو ہمیں وہاں رکنا پڑا. اب یہاں عشق اور عقل اس دونوں کی جو ہے ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ تضاد کے طور پر بھی کہہ سکتے ہیں، حالانکہ اتنا زیادہ تضاد اس میں نہیں ہوتا ہے لفظی طور پر. اس کا جو ذکر ہے بار بار ہوا ہے. علامہ اقبال کا ایک بہت مشہور شعر ہے کہ بے خطر کود پڑا نار نمرود میں عشق، عقل ہے میں تماشا لب بام ابھی. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں چھلانگ لگا دی تھی تو آگ بھی گلزار بن گئی تھی، کیونکہ وہ ان کا عشق تھا. اور عقل سوچ رہی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آگ میں انسان چھلانگ لگا دے اور وہ پھر بچ جائے. کہتا ہے کہ عقل آج تک اس پہ سوچ رہی ہے، لیکن عشق جو تھا وہ اس میں کامیاب بھی ہو گیا. اگلا شعر دیکھیے جی، تجھے جو ہم رنگ ناز ان کے ستم، دل کی امیدواریاں نہ گئیں. کہ میرے محبوب کے جو ستم تھے وہ ایک ہی طرح کے، ہم رنگ ایک ہی طرح کے، اس کے ناز اور اس کے ستم. ہم رنگ ناز ان کے ستم، کہ وہ ناز و ادا کے ساتھ بھی ستم کر دیتا ہے، ظلم کر دیتا ہے، اپنے عاشق کو تنگ کرتا ہے، ستاتا ہے. لیکن عاشق ہے کہ اس کی امیدواریاں، کہ وہ امید لگا کے رکھتا ہے کہ ایک نہ ایک دن اس کا معشوق جو ہے وہ پگھل جائے گا، اور اس کے لیے اس کی امید کے دروازے جو ہیں وہ ہمیشہ کھلے رہتے ہیں کہ محبوب آخر اس کو اپنا دیدار دے گا، اپنا وصل دے گا، اگرچہ کہ وہ سارا زندگی کا سلسلہ ستم میں ہی چلتا رہتا ہے. باقی کوئی گہری بات اس میں نہیں ہے. اگلا شعر دیکھیے، مر کے بھی خاک کے رائے یار ہوئے، خاک کے رائے یار ہوئے، ایسے پڑھنا ہے، خاک کے رائے یار ہوئے، اپنی الفت شاریاں نہ گئیں. اب دیکھو اس شعر میں شاعر نے یہ کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، غزل اوپر سے اشعار آ رہے ہیں، ہم ان کے معنی دیکھ چکے ہیں کہ کیا کیا ہوتا رہا، لیکن اب کیا کہتا ہے کہ مان لیجئے کہ مر گئے، لیکن مرنے کے بعد بھی خاک کے رائے یار ہوئے. خاک اور یار کے راستے کی خاک، یہاں سے ہمارا یار گزرتا تھا، ہمارا معشوق گزرتا تھا، جس کو ہم چاہتے تھے، وہ جہاں سے گزرتا ہے اس کی راہ کی خاک بن گئی، یعنی کہ اب ہمارے اوپر سے وہ گزرنے لگا. اور ہماری مرنے کے بعد بھی وہ محبت والی عادات، محبت والے اشعار نہیں گئیں، کیونکہ ہم اتنے دیوانے تھے، اتنے مجنون تھے کہ زندگی میں تو ہم رہے ہی اپنے محبوب کی گلی کوچہ میں، اور پوری زندگی اس پہ نچھاور کی، اس کے ظلم سہے، اس کے ستم سہے، لیکن مرنے کے بعد بھی ہم نے وہ عادات نہیں چھوڑی. اگلا اور آخری شعر، آپ نے پچھلی بار بھی جو غزل کا مطلع پڑھا تھا اس میں بھی حسن نے کہا تھا کہ شیرینی نسیم ہے سوز و گداز میر، حسرت تیرے سخن میں ہے سخن تمام، ایسا کچھ تھا، لطف سخن تمام، حسرت تیرے سخن میں ہے لطف سخن تمام، شیرینی نسیم ہے سوز و گداز میر، حسرت تیرے سخن میں ہے لطف سخن تمام. پچھلی غزل میں شاید ہم نے پڑھا تھا
مطلب اس میں اس نے میر اور نسیم کی تعریف کی تھی. اب دیکھیے اس میں بھی ویسا ہی کچھ شعر آیا ہے, یہ شعر بھی آپ یاد کریں گے. طرز مومن میں مرحبا حسرت تیری رنگی نگاریاں نہ گئیں. اب دیکھو وہاں پر اپنے کلام کا رنگ جو تھا وہ نسیم سے اور میر سے ملا رہے تھے, اور یہاں پر مومن سے, حکیم مومن خان مومن, آپ نے پڑھا ہوگا مومن کو بھی, جن کے یہاں عشقیہ اشعار کی بھرمار تھی. اور کہتے ہیں کہ مومن نے, غالب ذوق کے دور کے شاعر تھے, ایک ساتھ یہ تینوں مشاعرے پڑھا کرتے تھے. مومن نے عشق کے حوالے سے, محبوب کے حوالے سے, مجازی عشق کے حوالے سے کوئی بھی مضمون ایسا نہیں ہے جو مومن سے بچ پایا ہوگا. انہوں نے محبوب کے ہجر, وصال, اس کے ظلم, اس کے ستم, اس کی محبت, یعنی کہ ہر موضوع پر شعر کہا. اور مشہور زمانہ ان کا شعر ہے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. اور اس شعر پہ میں آپ کو بتا دوں کہ غالب نے کہا تھا مومن کو, حالانکہ غالب اس وقت ایک بڑے خوددار قسم کے شخص تھے, اور شاعر تو غالب کو آپ جانتے ہی ہیں. غالب نے کہا تھا کہ اپنا دیوان میرا دیوان سارا مجھ سے لے لو, یہ ایک شعر مجھے دے دو, تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. تو مومن نے عشقیہ شاعری کی ہے, اور جو حسن موہانی ہیں وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ تو نے اس کے رنگ میں کیا خوب اشعار کہے ہیں. اور ممکن ہے کہ یہ ان کی کسی غزل کا طرحی غزل ہو مومن کے رنگ میں, کیونکہ اس کو میں دیکھ لوں گا. اگر مومن کی غزل مجھے مل جاتی ہے اس قوافی میں تو میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا. اور آپ دیکھیے گا, اگر آپ میں سے کسی کو مل جاتی ہے تو آپ شیئر ضرور کریں, تاکہ میری نالج میں بھی آپ کی وجہ سے اضافہ ہو. تو بھائی یہ تھا ہمارے اس وقت تک کے 4 شاعر کی غزلیں, اور ہم دیکھیں گے حسن موہانی پہ الگ سے ایک سیشن کر لیں گے اگر آپ چاہتے ہیں, ورنہ ہم آخری شاعر پر چلیں گے. تو آج یہ اسی کے ساتھ اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریے گا, کم سے کم 1-2 دوستوں کو آپ یقینی بنائیں کہ آپ ان کو اس پہ لا چکے ہیں, اس پلیٹ فارم پہ. تھینک یو.